رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں. تنزیل الکتاب قرآن مجید کا نازل کرنا ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، العزیز جو زبردست ہیں، الحکیم حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کے اندر لآیات للمؤمنین البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وفی خلقکم اور تمہارے پیدا کرنے میں، وما یبث من دابۃ اور جو پھیلا رکھے ہیں اللہ نے چھپائے ان میں، آیات لقوم یوقنون نشانیاں ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے. واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے رزق، فاحیا بہ الارض بعد موتها پھر اس کے ساتھ زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد. وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، آیات لقوم یعقلون نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق جنہیں ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. فبأی حدیث پس کس بات پر، بعد اللہ و آیاتہ اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے. سورۃ الجاثیہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اس کا نام اسی کی آیت مبارکہ 28 سے لیا گیا ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ کہ روز محشر ساری کی ساری امتیں گھٹنے ٹیکے ہوئے اپنے رب کے حضور موجود ہوں گی. تو اس لفظ سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے. یہ سورت حوامیم سبع میں سے ہے. قرآن مجید کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ نے حامیم سے فرمائی ہے، انہی میں سے چھٹی صورت یہ ہے. ان 7 صورتوں کے اندر اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ان 7 صورتوں میں بیان کر کے پھر ان 7 صورتوں کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا ہے. اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ 4 باتیں. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت تمام کی بعثت برحق ہیں. اور نمبر 3 آخرت برحق ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد قبر، حشر، محشر اور جنت جہنم پل صراط یہ تمام معاملات بیان کیے گئے، یہ سب برحق ہیں. اور نمبر 4 اللہ کی یہ لاریب کتاب قرآن مجید بھی برحق ہے. یہ 4 چیزیں خلاصہ ہیں پورے قرآن کا جنہیں اللہ نے حوامیم سبع میں بیان فرمایا. تو اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہے. حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں. جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے، اور یہی راج عقیدہ ہے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے، ان کو کریدنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. پہلی آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کی حروف مقطعات کے بعد جو دوسری آیت ہے، اس میں اللہ نے قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ یہ قرآن حضور علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یا معاذ اللہ یہ جادو اور سحر کا جو ہے کلام ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام نہیں. تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کتاب کا اتارنا ہے من اللہ، کس کی جانب سے جی؟ اللہ کی جانب سے. یہ حضور نے خود نہیں بنائی
بلکہ اللہ نے اتاری ہیں، اور وہ اللہ العزیز، وہ زبردست ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو اس نے جو فیصلہ فرمایا، جبریل امین کو کتاب دی، حضور تک اس نے پہنچائی، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں محفوظ فرمایا، یہ فیصلہ اس رب کا ہے اور اس فیصلے کو کوئی بھی بدل سکتا نہیں۔ اور نمبر 2، العزیز سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے دعویٰ کر دے معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، اور اپنی لکھی ہوئی باتوں کو اٹھا کر اللہ کا کلام بنا کر پیش کرے اور اللہ اس سے پوچھے بھی نہ، اللہ اس کی گرفت بھی نہ کرے۔ فرمایا وہ عزیز ذات ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر حضور علیہ السلام کا اپنی جانب سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو اللہ نبی کی گرفت فرما لیتے، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت فرمانے کی بجائے حضور علیہ السلام کی تائید اور نصرت فرمائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ جی اللہ کا۔ الحکیم، اور فرمایا اس ذات نے اس قرآن مجید کو جیسے تورات، انجیل، زبور کو ایک ہی بار میں نازل کیا، اللہ نے قرآن کو ایسے نازل نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت، کبھی آدھی آیت، کبھی ایک سورت، کبھی چند آیات اتاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ جانتا تھا کہ جتنی ضرورت پڑتی گئی اتنا اس نے قرآن نازل فرما دیا۔ اب آگے اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ اس لیے قرآن مجید میں سب سے کثرت کے ساتھ جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ بھی توحید ہے۔ تو فرمایا ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہیں کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ آسمان کو دیکھیں، اتنی بلندی پر بغیر ستون کے میرے رب نے اتنی بڑی چھت کو کھڑا کر دیا۔ معمولی سی چھت بغیر ستون کے قائم کرنے کے لیے بڑی فکر مندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کسی وقت بوسیدہ ہو کر گر جائے گی، اور یہ ازل سے موجود ہے، ابد تک رہے گی یہ چھت، لیکن اس کے اندر کبھی کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے صرف آسمان نہیں، اس پر سورج، چاند، ستارے، سیارے، کتنی چیزیں سجا رکھی ہیں، اور پھر اللہ نے نورانی مخلوقات، ملائکہ کو اس پر بسا رکھا ہے۔ ایک ایک فرشتے کی حیت اور شکل کو اگر ہم دیکھ لیں تو دنیا کے اندر کوئی بھی ہوش والی چیز اپنا ہوش باقی نہ رکھ سکے، اس قدر اللہ نے ہیبت ناک مخلوقات تیار کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا ان آسمانوں میں اور زمین میں، پھر زمین کو لے لیں، زمین کی ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر میرے رب کی نشانیاں موجود ہیں۔ بڑے بڑے معرفت الہی حاصل کرنے والوں نے لکھا ہے، ہم نے زمین کی کسی ایک چیز میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے توت کے درخت سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ کسی نے کہا میں نے فلاں جانور میں غور و فکر کیا، فلاں چیز میں غور و فکر کیا، اور میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اللہ نے یہ کائنات بنائی بھی کیوں؟ ہماری ضرورت کے لیے بھی ہے، لیکن اصل مقصد ساری دنیا کے بنانے کا یہ ہے تاکہ اپنے رب کی کیا کی جائے جی؟ پہچان، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ کائنات اس لیے بنائی گئی ہیں۔ تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وفی خلقکم، آسمان تو دور کی بات ہے، زمین بھی دور کی چیز ہے۔ فرمایا اپنے نفس میں غور کر لو، کیسے میرے رب نے افضل المخلوق بھی بنایا، اور پھر کتنا عظیم اور مقدس وجود عطا کیا۔ اللہ نے ضرورت کے مطابق سر بھی عطا کیا، بیچ میں دماغ رکھ دیا۔ اس ایک دماغ کی تیاری کے لیے آج کمپیوٹر پر دنیا فخر کرتی ہے، لیکن اس کمپیوٹر کو بھی ایجاد کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ کا دیا ہوا یہ دماغ ہے۔ یہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کا یہ کمپیوٹر کبھی وجود میں، اس کا مطلب یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر صلاحیت میرے رب نے اس دماغ کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے پھر دیکھنے کے لیے آنکھ، اب ذرا سی بینائی کمزور پڑ جائے کتنا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، ان سے جا کر پوچھئے جن کی بینائی نہیں۔ میرے رب نے ایک ایک چیز، ناک عطا فرمائی، زبان عطا کی، دانت عطا کیے، منہ عطا کیا، ایک ایک چیز میرے رب نے کتنی حکمتوں کے ساتھ بنائی ہے۔ ذرا کمی ہو جائے وجود میں پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ رب کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو فرمایا وفی خلقکم، تمہاری تخلیق کے اندر، وما یبث من دابہ، اور اللہ نے جو زمین میں چوپائے پھیلا رکھے ہیں، کسی کو 4 ٹانگیں عطا کی، کوئی 2 ٹانگوں والا، کوئی زمین پہ رینگنے والا، کوئی ہوا میں اڑنے والا، کوئی چھوٹی جسامت والا، کوئی بڑی جسامت والا،
چند ایک ایسے ہیں جنہیں میں اور آپ جانتے ہیں، ہزاروں مخلوقات اللہ کی ایسی ہیں جو ابھی ہماری آنکھوں سے اوجھل رہے ہیں۔ تو فرمایا ان ساری چیزوں کے اندر آیات نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کا بھی فائدہ کسے ہے؟ لقوم یوقنون، جنہیں اپنے رب کی ذات پر یقین ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، صرف دن ہی دن رہتا تو آرام کب کرتے، صرف رات ہی رات اندھیرا ہوتا تو ہم محنت مزدوری کب کرتے۔ اللہ نے کتنی بہترین تقسیم فرما دی، پورے دن کے اندر محنت مزدوری کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے، سارا دن بندہ سویا رہے تو وہ تھکاوٹ نہیں اترتی۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، رات نائٹ میں ڈیوٹی کرنے والے سارا دن سو جائیں تب بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، آرام نہیں ہوتا انہیں۔ اللہ نے یہ خاصیت رات میں رکھی ہے، دن کی تھکاوٹ جتنی ہی مرضی کیوں نہ ہو، رات کے 1 گھنٹے کی نیند سے اللہ پاک اس تھکاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ رات اور دن کے بدلنے میں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ یہ آرام اور مزدوری کے لیے ہی ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزوں کا تعلق اللہ نے دن اور رات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ نہ ہوتے، یہ پھلوں کا پکنا، یہ چیزوں کا تیار ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان سے جوڑ رکھی ہیں۔ اور فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور اسی طرح اللہ نے جو نازل کیا آسمان سے رزق زمین سے بھی پیدا ہوتا ہے اور آسمان سے بھی اترتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں بھی تمہارے لیے اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے اور جو تم سے وعدہ فرما رکھا ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہاں رزق سے مراد بارش کے قطرات ہیں۔ کبھی بارش ہو رہی ہو تو غور کیا کریں کیسے ترتیب کے ساتھ میرا رب ایک نہیں اربعہ قطرے ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میرے رب نے ہر قطرے کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ایک قطرہ بغیر فرشتے کے زمین پہ اتر جائے تو زمین کے اندر فساد بپا ہو جائے۔ کیسے میرے رب نے مربوط نظام بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا آسمان سے جو اللہ نے نازل فرمایا تمہارے لیے رزق، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اسی رزق یعنی پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد۔ مردہ زمین کو تازہ کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور بادل، اب جہاں میرا رب چاہتا ہے ہواؤں کے ذریعے لے جا کر وہاں برسا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر بادل، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں وہ بادل کہیں اور چلے گئے۔ جہاں رب کی مرضی ہے، اور ہوائیں چلتی ہیں کس کے حکم سے ہی۔ تو فرمایا تصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں پھرنے میں آیات نشانیاں ہیں۔ یہی ہوا ہے صبح صبح جب دھیمی دھیمی چلتی ہے تو سکون آتا ہے، اور اسی ہوا کو میرا رب اگر حکم دے دے کہ طوفان کی شکل بن جا تو سب ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ پیچھے حکم میرے رب کا ہے، یہ ہوا کا کوئی کارنامہ نہیں، خاصیت نہیں۔ اللہ کا حکم ہو تو یہی باد نسیم باد سحر بنتی ہیں، اور یہی میرے رب کا حکم بنے تو یہ باد سر بھی بنتی ہیں جو گھروں کو اٹھا کر جو ہے پھینک دیتی ہیں۔ تو فرمایا اور ہواؤں کے چلنے میں آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے۔ جو بے عقل ہو اسے کبھی کوئی پرواہ نہیں جیسے بھی حالات ہوں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ ساری دنیا کا جو تعارف تمہارے سامنے کروایا جا رہا ہے یہ کیا ہے جی؟ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ نتلوها علیک بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلاوت کر کے سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ بتلایا یہ سارے خبریں تمہیں دے رہے ہیں حضور علیہ السلام، اور حضور کو یہ خبریں پہنچا رہا ہے کون جی؟ اللہ۔ ہم تلاوت کر کے پہنچاتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ فرمایا جب یہ قرآن آ چکا، اللہ کی معرفت ان کے سامنے آ چکی، تو فبئی حدیث، پھر کس بات پر؟ بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتی ہی، اور اللہ کے قرآن کے بعد، یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے۔ یعنی اور بھی کوئی چیز ہے جس پر اللہ اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ ایمان لائیں گے؟ کوئی اور چیز بچی ہوئی نہیں۔ اب بھی اگر کسی کو جو ہے تسلیم نہیں تو پھر اللہ پاک ہی اسے ہدایت دے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔